اینگر ایگریشن اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے, اٹس اے ٹیمپرامنٹل پرابلم. لیکن بے سکونی کا نام ڈپریشن نہیں ہے, بے سکونی از اے سمٹم. اچھا, یہ جو دین اور مینٹل ہیلتھ کا جوڑ ہے نا, یہ میرا خیال ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. باقی دنیا میں بھی لوگوں نے یہی کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہومو سیکشوالٹی کو کرائم بھی سمجھا جاتا تھا اور ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی سمجھا جاتا تھا. انسان کی اٹریکشن ہے جو کہ باقی لوگوں سے ہٹ کرے, اس کا اس اٹریکشن پر کنٹرول نہیں ہے. somebody feels attracted to the same gender, short tempered ہونا جینز میں آ سکتا ہے. you are a human, you have control over your actions. زیادہ تر لوگ جو اسموکرز ملتے ہیں ان کا آن سیٹ ٹائم میں ہی, کالج ٹائم میں ہی اسٹارٹ ہوا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں تکیے کے نیچے سے, بیڈ کے میٹرس کے نیچے سے وہ نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی ڈرگ کا پیس. ہم تو صرف اس چیز پہ ڈال دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا انوائرمنٹ خراب ہے, لوگوں نے سوشل میڈیا سے اس کا رائز دیکھا ہے, اٹریکٹ ہوئے ہیں, اینڈ دے جسٹ اسٹارٹڈ دس ڈرگ اینڈ سبسٹنس ابیوز. ہمارا بوائے فرینڈ ہے یا ہماری گرل فرینڈ ہے, ہم تو اسی کا انجیکشن یوز کرتے ہیں, ہم تو اسی کا نشہ بورو کرتے ہیں. وی ہیو ڈاکٹر عواب سرور, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. سب سے پہلے ایڈکشن, آئس, میتھ, نکوٹین, ہیروئن, یہ چیزیں اتنی زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم لوگوں کا بس یہی ہوتا ہے کہ ایک دوست نے اس لت پہ لگا دیا یا دوستوں کی وجہ سے ایڈکشن ہوگی. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو اس کے پیچھے اور کیا ریزنز ہیں, اور یہ ایڈکشن, سبسٹنس ابیوز اتنا کیوں بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں. اوکے, سو فرسٹ آف آل تو ہمیں دیکھنا چاہیے ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے, واقعی سبسٹنس یوز کا پرابلم ہے اور کتنا ہے. 2013 میں لاسٹ سروے ہوا تھا جو UNODC کے جو فگرز ہیں, ایز پر دیم اس زمانے میں 67 لاکھ 6.7 ملین پاکستانی پاپولیشن میں سے لوگ تھے جو لاسٹ اس ایک سال کے اندر جنہوں نے کوئی سبسٹنس یوز کی تھی. اس کے بعد ابھی ہوپ فلی ہمارے پاس نئی فگرز بھی آئیں گی, بٹ دا تھنگ از, ایک تو اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اوبویسلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. دوسرا جو ٹائپ آف سبسٹنسز ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ آئس, میتھمفیٹامین, کرسٹل, بہت سارے ناموں سے بلائی جاتی ہے. اٹس دا سیم تھنگ, اور اس کے بہت ہی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے, امنگ ادر تھنگس آف کورس. تو سر اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں؟ ہم تو صرف اس چیز پہ ڈال دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا انوائرمنٹ خراب ہے, لوگوں نے سوشل میڈیا سے اس کا رائز دیکھا ہے, اٹریکٹ ہوئے ہیں, اینڈ دے جسٹ اسٹارٹڈ دس ڈرگ اینڈ سبسٹنس ابیوز. لیکن اس کے پیچھے اور کیا کیا ریزنس ہیں کہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ اچھا, بیسکلی دیر از نو سنگل فیکٹر جس کو ہم بلیم کر سکیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک چیز اگر ایکسیسیبل ہے تو اس کی جو ایکسیسیبلٹی ہے اوبویسلی اس میں بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ ایک چیز اگر اسٹریٹ پہ اویلیبل ہے تو سم پیپل آر گوئنگ ٹو ایکسپیریمنٹ ود اٹ. اور یونیورسٹی اور یہ وہ چیزیں, وہ انوائرمنٹس ہوتی ہیں جہاں پر پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر ہم بھی امیجن کریں کہ جو کالج یا یونیورسٹی کا ٹائم تھا, obviously اس کے اندر آپ کا سوشل سرکل اور وہ جو ایک نیڈ فار سوشل ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایج کا ٹائم بھی اس قسم کا ہوتا ہے. تو جو چیز ایک نارم بن جاتی ہے, اب ہم زیادہ دور نہیں جاتے, اسموکنگ تک ہی اگر رہ لیں تو اسموکنگ میں زیادہ تر لوگ جو اسموکرز ہمیں ملتے ہیں ان کا آن سیٹ یونیورسٹی ٹائم میں ہی, کالج ٹائم میں ہی اسٹارٹ ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو سوشل ایکسیپٹنس کا فیکٹر ہے. دوسرا ایز آف ایکسیس ہو جاتی ہے, اگر ایک کو ہو گئی تو باقی سب کو وہ چیز زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے. اور جو باقی جو ہم سے ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں آن ہاؤ دے ایکچولی کوپ, ہاؤ پیپل ایکچولی کوپ, کسی قسم کی سبسٹنس ہے, کوئی کسی کی کوئی ہیبٹ ہے, ہم سب کو اپنے اسٹریس کے اندر, اپنے پرابلمس کے اندر کوپ اپ کرنے کو, مینیج کرنے کو کوئی تو ریلیف چاہیے. تو فار سم پیپل اٹ وڈ بی سم سارٹ آف سبسٹنس. کوئی اسموکنگ کر لیتا ہے, کوئی نماز پڑھ لیتا ہے. سو پیپل ہیو ڈفرینٹ ویز آف کوپنگ اینڈ سبسٹنس یوز از ون آف دیم. تو یہ جو ایک فرار ہے, کیا یہ لوگوں کو گھر کے ماحول سے چاہیے, اپنے چائلڈہڈ ٹراما سے چاہیے, یا کرنٹ جو ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے چاہیے؟ آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا چیز دیکھی ہے زیادہ؟ اچھا, اگین بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سبسٹنس یوز ہے, ایک ہیبٹ بنی ہوئی اور کچھ نہیں ہو اس کے پیچھے. فار دا موسٹ آف دیم دیر از سم تھنگ دیٹس بادرنگ دیم. وہ again in the majority of cases there is something underlying. بچپن کیسا تھا, تعلقات کیسے تھے, کیا کیا ایڈورسٹیز فیس کی ہیں, کیا کیا ٹربلز ہیں جن میں سے ہو کے گزرے ہیں. اور اسپیشلی وہ ایج, وہ ٹائم جہاں پر بچہ اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اینڈ دے گیٹ کنفیوز سم ٹائمز جب ایک کے بعد دوسری
کوئی بہت ہی ہاربل قسم کے ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں. سم ٹائمز دیٹ ایکٹس ایز اے ٹریگر. 12-13 سال کی عمر میں تو شاید اس کا ایکسپوجر نہ ہوا ہو, لیکن جب وہ 20-22-25 سال کا ہوتا ہے, اس کو ایکسپوجر ملتا ہے, اس کو اس ٹائم پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لینے سے اس کو اپنے ان سارے پرابلمس کو کیری کرنے میں, کتنی کوپ کرنے میں ہیلپ مل رہی ہے. سو اٹ بیکمز اے وے آف کوپنگ. تو ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے, ہیلپ کیسے ملتی ہے ان کو کوپ کرنے میں؟ دی ایفیکٹس آف دا سبسٹنس. ہم اگین آئس کی بات کرتے ہیں, کرسٹل میتھ کی. اٹس اے اسٹیمولنٹ. اس کا ایک ایفیکٹ ہے یوفوریا, ہیپینس, ایک خوشی, ایک زندہ ہونے کا احساس جس طرح کسی کو ملتا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ ڈاؤن ان دا ڈمپس ہے, ہی از فیلنگ ہاربل اباؤٹ ہمسیلف, اور کہیں سے کچھ ایسا ملتا ہے جو کہ اس کو اپنے بارے میں, اپنی سیلف اسٹیم کے بارے میں بہت پازیٹیو ایکسپیرینس دیتا ہے. تو سپوز کریں وہ کوئی ڈرگ نہ ہو, کوئی اور چیز ہو, تو وائی ووڈنٹ اینی بڈی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اس کے بعد کیا, جب اگر وہ ڈرگ چھوڑتے ہیں, یہ ہماری آڈینس کو ضرور ہم نے بتانا ہے, ڈرگ چھوڑ کے کیا وہ اپنے اسی سیڈ اسٹیٹ پہ آتے ہیں یا اس کی ورسن اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ جو اسٹیمولنٹس ہیں ان میں تو جنرلی, کیونکہ جیسے ہم کوکین کے بارے میں بڑا ویل ریناؤنڈ اس کا ایفیکٹ ہے کریش. کریش یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے, ایکٹیویٹ کرتا ہے, پیپل آر فیلنگ آن ٹاپ آف دا ورلڈ, اور اس کے بعد جب وہ کریش کرتے ہیں دے فیل ویری ہاربل, ویری بیڈ, ڈاؤن ان دا ڈمپس. تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جیسے سروسز ہاسپٹل میں بھی میل ایڈکشن وارڈ ہے یا وہاں پہ آتے ہیں, کیا یہ مریض ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا کمٹمنٹ کے بعد, وعدے کے بعد, ہمارے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کے بعد, ہر چیز کے بعد وہ واپس آ جائے گا کہیں نہ کہیں تکیے کے نیچے سے, بیڈ کے میٹرس کے نیچے سے وہ نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی ڈرگ کا پیس. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ لوگ, وہ گھر والے جن کا کوئی چاہنے والا نشے کی طرف لگ گیا, ڈرگ ابیوز میں بہت آگے چلا گیا, کیا وہ یہ امید چھوڑ دیں کہ وہ کبھی ٹھیک ہوگا, یا امید رکھنی چاہیے, اور کتنے % چانسز ہیں, اور کیا فیکٹرز ہیں بہتری کے؟ اچھا, ہمیں پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ بہتری ہم کہتے کس کو ہیں. فار دا واسٹ میجورٹی وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ڈرگ سے دور ہو گیا تو وہ بہتر ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. انفیکٹ ایبسٹیننس صرف ایک راستہ ہے. ایبسٹیننس از بیسکلی کہ ایک چیز کو آپ مکمل طور پہ ترک کر دیتے ہیں, جیسے لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ ترک نشہ اور دیٹ. تو ترک نشہ صرف ایک میتھڈ ہے. دیر آر سو مینی میتھڈز اویلیبل. دنیا اب ان میتھڈس کو پریفر کرتی ہے. آئی مین میرا کنسرن یہ ضرور ہوگا کہ میرا پیشنٹ کوئی ڈرگ لے رہا ہے جس سے اس کی ہیلتھ کو نقصان ہو رہا ہے, اس کی لائف کو نقصان ہو رہا ہے. اگر وہ چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے. بٹ ایک, کیا وہ چھوڑنے سے اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائے گا, اور سیکنڈلی اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو کیا وہ اپنی کسی نہ کسی ہیبٹ کو جاری رکھتے ہوئے اپنی لائف کو واپس گین کر سکتا ہے. ایبسٹیننس کافی نہیں ہے. ایک انسان ہے, اس نے ترک کر دیا ہے, بٹ فار سم ریزن ہی از ناٹ ایبل ٹو گیٹ بیک آن ٹریک. ہمارے لیے وہ بھی کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے, اور وہ بھی سکسیس اسٹوری نہیں ہے جو کنٹینیو کیے جا رہا ہے. ہاؤ اباؤٹ, دیکھیے ہارم ریڈکشن اسٹریٹجیز ہیں دنیا بھر میں یوز ہوتی ہیں, آئی وی ڈرگ یوزرس کے لیے یوز ہوتی ہیں. یو کے پرائم ایگزامپل ہے, اور بھی آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. بیسیکلی جو انجیکٹیبل ڈرگز لگا رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں اگر نہ روک پائیں, وہ موٹیویٹیڈ نہیں ہے, وہ کمیٹیڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے, اس وقت پریپیئرڈ نہیں ہے, ہم ان کو اس بات پہ کیوں پش کریں کہ وہ اس کو ہمارے کہنے پہ چھوڑیں. دے نیڈ ٹو فائنڈ اے پاتھ جس سے وہ سیٹسفائڈ ہوں, جس پہ وہ کنونسڈ ہوں. اٹ ول ٹیک اے لانگ, آپ کو پتہ ہے موٹیویشنل انٹرویوئنگ ایک پروسیس ہے, بیٹھے بٹھائے کوئی موٹیویٹ نہیں ہو جاتا ہے. اگر ہوگا بھی تو وہ اتنی دیر نہیں لاسٹ کرے گا. جب تک وہ نہیں کر پا رہا, کیا یہ بہتر نہیں ہے اس نے ہمارے کہنے پہ نہیں رکنا. اگر وہ اسٹریٹس پہ بیٹھا ایک انجیکشن خود کو لگائی جا رہا ہے اور بار بار لگائی جا رہا ہے, اور پھر اپنے ساتھ والے سے لے کے لگا لیتا ہے, تو ہم اس کو کم از کم اتنا کر دیں کہ وہ ساتھ والے سے لے کے نہ لگائے, وہ کلین پریکٹسنگ پر آ جائے. وہ جو مکسنگ کر رہا ہے یا جن اماؤنٹس میں چیز کو یوز کر رہا ہے, جتنے ان کلین میتھڈس اور جس قدر ڈینجرس میتھڈس وہ یوز کر رہا ہے, جس سے ایک اوور ڈوز ہو جائے اور سم تھنگ ورس کوڈ ہیپن, وہ ہم ان کو پہلے ان چیزوں سے تو پریونٹ کر دیں. خود کا حلیہ ٹھیک کر لیں, اپنے موٹیویشنز, اپنے لانگ ٹرم گولس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. دے کم اینڈ ڈسکس, دے ٹرائی اینڈ ورک تھرو اٹ,
لیکن پہلے اگر آپ ان کو سیدھا ہی ایبسٹیننس پہ لے کے جانا چاہیں گے, اگر وہ آپ ان کو 2 ہفتے یا 2 مہینے کے لیے بھی ایبسٹیننٹ کر لیتے ہیں, مکمل طور پہ آپ ان کو روک لیتے ہیں, ہاؤ ڈو یو نو کہ دے آر فیلنگ بیٹر اباؤٹ دم سیلوز؟ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ہی ریزنٹ کریں, ہم نے ان کو کیوں زبردستی چھڑوایا. ایگزیکٹلی, دیٹ از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم ایبسٹیننس کی وجہ سے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے پاس بہت زیادہ او اے لیولس کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بچے آتے ہیں, دے آر ٹیلنگ کہ ہمارا بوائے فرینڈ ہے یا ہماری گرل فرینڈ ہے, ہم تو اسی کا انجیکشن یوز کرتے ہیں, ہم تو اسی کا نشہ بورو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ہارریبل. وہ سیف ڈرگ یوزیج بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایز اے پروفیشنل, لوگ کہیں گے دیکھو ذرا یہ تو ڈرگ کے اوپر لگانے کے لیے, اس لت کے اوپر پکا کرنے کے لیے یہ ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ لگا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو ایکچولی میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. اس میں ایک وہ پوائنٹ ایڈ کر دوں. ون آف دا پیشنٹس ایک فیمیل تھیں, اور یہ بھی اگین اٹس ورتھ مینشننگ کہ بہت سارے جو ڈرگ یوز ہیں وہ کوئی اسٹریٹ ڈرگس کے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ انفیکٹ جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا ابیوز, جن کا ابیوز پوٹینشیل ہوتا ہے, انہیں کے یوز سے شروع ہو جاتی ہے. تو شی واز آن سم سارٹ آف انجیکٹیبلز جو پین ریلیف وغیرہ کے لیے یوز ہوتے تھے. شی گاٹ ایڈکٹڈ ٹو دیم, اور اب حالت کافی آگے بڑھ چکی ہوئی تھی, کافی زیادہ ڈوزز میں, اور مطلب پراپرلی ڈپینڈنٹ تھی. تو آئی ہیڈ اے ویری لانگ ڈسکشن ود ہر, اور ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ اب وہ ہارم ریڈکشن کی طرف جانے کے لیے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں رادر دین کہ میرے کہنے پہ وہ کوئٹ کر دیں. باہر آئیں تھوڑی دیر بعد, ان کے ہسبینڈ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا, آ کے کہتے ہیں آپ نے ان کو کیا کہا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, وہ ساتھ ہی تھیں, ساری بات ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ بتاؤ آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کہتی انہوں نے کیا لائی جاؤ. تو سمری از کہ اف وی کینٹ اسٹاپ اٹ فرام ہیپننگ, ایک تو ہمارے پاس وہ کنٹرول نہیں ہے, وی نیڈ ٹو گیو دیم دا کنٹرول ٹو ڈیسائڈ. ہم اگر ان کو انیبل کر دیں گے تو اٹس اے فار بیٹر آپشن رادر دین سارٹ آف فورسنگ دیم تھرو اٹ. ایگزیکٹلی, اب آپ نے وہ بات کی ہے نا, وہ سپورٹ گروپ فیل ہو رہا ہے آج. ایک سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا درد جو ہے یہ بلیمنگ والا, اور وہ کہ اینا نہیں کیا ہے لائی جاؤ. وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا لوگ, وہ میریٹل کاؤنسلنگ کے لیے کپل تھیراپی کے بعد, تو پہلے وہ کہتے ہیں یہ نہیں بتانا ہسبینڈ کو, وائف کو یہ نہیں بتانا, اور پھر گھر جا کے وہی آپس میں سب کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں, دیکھا اس نے مجھے بھی یہی کہا تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارا درد بڑا ملتا ہے پیچھے جا کے. اچھا سر, آپ نے بات کی میڈیسن اور دوسری ایڈکشن کے بارے میں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ ایلپ بنٹیز کی طرح کھا رہے ہیں, زینکس بنٹیز کی طرح کھا رہے ہیں, آپ کے پاس وہ مریض آتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم, اور ایسا کیوں اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا؟ اچھا, اب اس میں اگین کوئی سنگل بگیسٹ فیکٹر نہیں ہے, لیکن ایک فیکٹر جو امپلیمنٹیشن آف رولز ہے میرا خیال ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے. دنیا بھر میں ایک کنٹرول سبسٹانسز کی یا ایٹ لیسٹ ڈیولپ نیشنز میں کنٹرول سبسٹانسز کی ایک لسٹ ہوتی ہے. جو ہپنوٹکس ہیں, سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں, یہ یوزولی ان میں زیادہ تر اس لسٹ میں شامل ہوتی ہیں. کافی ایک لمبی ساری لسٹ ہوتی ہے, اور یہ اس لیے لسٹ جاری کی جاتی ہے کہ ان دوائیوں کا ابیوز پوٹینشیل ہے. ان کو پرسکرائب کرنے والے کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے کب کرنی ہے, کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے, اور اپنی پرسکرپشنس پہ مینشن کرنا ہے کہ ان کو کتنی ٹیبلٹس آپ نے ایشو کرنی ہے. جب وہ فارمیسی پہ جاتے ہیں تو فارمیسی والے کا یہ کام ہے کہ وہ میک شیور کرے کہ وہ اتنی ہی ٹیبلٹس یوز کریں گے, اور اس پرسکرپشن کو وہ پھر یا تو اپنے پاس رکھ لے گا, یا اس کو جو ہے وہ ٹک مارک کر دے گا کہ وہ کسی اور فارمیسی سے جا کے دوبارہ وہ ٹیبلٹس نہ لے لیں. اوکے, تو جب یہ والی چیز ہماری, کیونکہ دے ڈو ہیو این ابیوز پوٹینشیل, جب لوگ یوز کرتے ہیں دیر آر ایبسلیوٹلی رائٹ ریزنس ٹو پرسکرائب دیم. لوگوں کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے, اور بعض چیزوں میں تو لائف سیونگ بھی ہو جاتی ہیں یہ ڈرگس. لیکن ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے, جب ہم وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں, بینگ پرسکرائبرز ہم نہیں کر پا رہے ہیں, پھر جب پیشنٹ ہے, پیشنٹ کو تو بہت دفعہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے اس کا. جب وہ دکان پہ جاتا ہے, فارمیسی پہ جاتا ہے, اینڈ آن اندر نوٹ میں فارمیسی پہ ہی ایک دن دیکھ رہا تھا, سوری اٹس ورتھ مینشننگ, ایک بابا جی میرے برابر میں کھڑے تھے, اور وہ اپنی کوئی فارمیسی سے دوائیاں لے رہے تھے. ان کے پاس نا 80 روپے بچ گئے, وہ بقایا دینے لگا. انہوں نے کہا نہیں یار, اس کے بدلے نا مجھے وہ دے دو. وہ کیا تھا, وہ بھی ایسا ہی کچھ تھا, ایسا ہی کچھ تھا. اینڈ آئی واز لائک کہ یار ہی ڈزنٹ ہیو اے پرسکرپشن, ہی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ. تو آئی مین دس از واٹ ہیپن, دس از ویئر اٹ ہیپنس. اسٹارٹ تو ہو گیا, اب جب ایک بار اسٹارٹ ہو گیا پیپل لوز اے سینس آف کنٹرول. پھر اس کے بعد جو ان کی ڈپینڈنسی ہے, آج ایک ٹیبلٹ کام کرتی تھی, سال بعد وہ 4 لے رہے ہیں, 10 سال بعد وہ پورا پتہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ سے پوڈ کاسٹ کے بعد پوچھوں گی کہ انہوں نے ایز اے بنٹی کون سی میڈیسن مانگی تھی فارمیسی سے. یہاں پہ فارماسسٹ بھی تو سائیکیٹرسٹ بنے ہوئے ہیں, میڈیکل ڈاکٹرس سائیکیٹرسٹ بنے ہوئے ہیں.
ایک تو ہمارے پاس مریض آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سائیکیٹرسٹ سے دوائی لگائی تھی, انہوں نے تھوڑی سی تھیراپی بھی کر دی, تو ہم نے تھیراپی کرا لی. کاؤنسلنگ سیشن لینا, اس ٹرم کو لوگ چھوڑ کے سمجھتے ہیں ہم نے تھیراپی کروا لی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ڈاکٹرز, میڈیکل ڈاکٹرز MBBS کے بعد جو نہیں صحیح سے ڈائگنوز کر پا رہے اور سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر نہیں کر پا رہے, یا وہ بندہ جو فارمیسی پہ جا کے بتا رہا ہے مجھے یہ سمٹمز ہیں, اور وہ لوگ سائیکیٹرسٹ بن جاتے ہیں اور اس طرح سے پرسکرائب کر لیتے ہیں. اس انیتھیکل پریکٹس اور اس انیتھیکل موو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور یہ ہمارے لوگوں کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے یہ چیز؟ اچھا, اس میں ایک بڑا ایک میرا اوپینین ہے کہ جو ایتھیکل پریکٹسز ہیں دنیا کی, پاکستان اپنے آپ کو ان شوز میں فٹ ان نہیں کر سکتا. ہمارے پاس جو سائیکائٹری کے ڈاکٹرز کی تعداد ہے وہ میرا خیال ہے آج بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 500 سے 600 سائیکائٹرسٹ ہیں آل اوور پاکستان جو کوالیفائڈ سائیکائٹرسٹ ہیں. 500-600 سائیکائٹرسٹ تو ساری پاکستان کے سائیکائٹری کے ایشوز کو نہیں دیکھتے ہوں گے, نہ ہی دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی. تو آبویسلی یہ برڈن بہت حد تک دوسرے ڈاکٹرز, خاص کر جو GPs ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. اگر ہم NHS سے بھی اگین کمپیئر کرتے ہیں یا کسی بھی ویسٹرن ماڈل سے, بڑے ماڈل سے کمپیئر کرتے ہیں, تو پیپل گو تھرو دیئر GPs. جو پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اندر ان کے GP ہیں. GP نے دیکھا ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے, وہاں پر ان کا GP ان کو پرسکرائب کرے گا, ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دے گا, انلیس اٹس کمپلیکیٹڈ, انلیس اٹس سیویئر, اور انلیس دیر آر ہائی رسکس انوالوڈ. ایون سائیکالوجسٹ پرائمری کیئر کے اپنے ہوں گے, دے ول ڈو دیئر کاؤنسلنگ, اسپیشلائز تھراپیز نہیں کریں گے. If they need any of their specialized treatments, they'll refer to the mental health services. تو یہاں پر کیونکہ کوئی اس قسم کی سروس کا کوئی ڈیزائن ایگزسٹ نہیں کرتا, تو پیپل who do have a grip on psychiatry جو ہونی چاہیے ایک حد تک, تو they should be able to prescribe. ہاں, اس کے بھی اگین اٹس لائک سیئنگ کہ میں بلڈ پریشر کی دوائی نہیں دے سکتا. If I'm qualified enough, I can treat hypertension, but I can't treat uncontrolled blood pressure. I can't treat patients who are on multiple medications and I'm not able to control or manage their blood pressure, or I'm not sure about it, so I'll refer to the relevant specialist. یہی چیز سائیکائٹری پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. سر بہت امپورٹنٹ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے, یو ہیو بین ابراڈ, آپ نے وہاں سے اپنی ٹریننگ بھی کی ہے, آپ نے اپنی پریکٹس بھی کی ہے. یورپ کی پریکٹس میں اور پاکستان کی پریکٹس میں کیا فرق ہے, اور اگر ہم پورے اسٹرکچر میں دیکھیں کیا وہاں پہ بھی اسی طرح سے ڈینائل ہے لوگوں میں, لوگ مینٹل ہیلتھ سروسز کو لینے کے لیے کتراتے ہیں, ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے, جو بھی سارا ڈفرینس ہے پلیز ہمیں بتائیں, دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ. اچھا, اس سے اگر ہم اسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں, دیکھیں NHS از ون آف دا لارجسٹ آرگنائزیشنز ان دا ورلڈ, ناٹ جسٹ ان ہیلتھ کیئر. ان کو اور ہمارا تو خیر کمپیریزن نمبرز میں نہیں بنتا, لیکن کیونکہ اسٹیٹ فنڈیڈ ہیلتھ کیئر ہے وہاں پر بھی, اور ہمارا بھی جو ایک بہت بڑا چنک ہے وہ اسٹیٹ فنڈیڈ ہوتا ہے, تو اس میں ایک جو بہت بڑا اسٹرکچرل ہمارا ڈفرینس ہے, اٹس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ایز این اینٹیٹی. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تو ہے, لیکن ہمارا مینٹل ہیلتھ کیئر از ناٹ این اینٹیٹی, وہ اس کے اندر ہی فٹ ان ہو جاتا ہے جہاں باقی سارا کچھ فٹ. NHS کا جو ہیلتھ کیئر بجٹ ہے اس کا تقریباً جو ریسورسز ہیں 9% آف دا ہول ریسورس گوز ٹو مینٹل ہیلتھ سروسز. 9% از اے ہیوج اماؤنٹ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. ٹیمز بھی علیحدہ ہیں, ایون ہائرنگ اور فائرنگ بھی علیحدہ ہے. اف آئی ایم ہائرڈ اوور دیئر ایز اے سائیکائٹرسٹ, تو مجھے ہائر کرنے والے اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہوں گے نا, اور ول بی ورکنگ ان ٹیمز. ہمارا جو ٹیم ورک ہے, ایک تو وہی میرا خیال اس سے ایک اور سوال نکل آئے کہ سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہوتے کیا ہیں. بیسکلی وی ورک ایز ٹیمز. یہاں پر انٹرسٹنگلی انف جب میرا پہلا انٹرویو تھا اوور اسکائپ مینی ایئرز گو ان 2016, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ یور ٹیم یو ورکنگ ان, اور میں نے کہا کہ یا ویو گاٹ this number of trainee doctors, we've got this many consultants, and we've got these 2 psychologists, and we've got nursing staff. اور وہ ایسے ہی چہرہ بنا کے بیٹھے رہے کہ لائک دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو لسن ٹو وٹ ایلس آئی ایم گوئنگ ٹو سے. آئی واز کوائٹ, اور وہ دیکھتے رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہو ایلس, آئی واز لائک دیٹس اٹ. تو یہ معلوم ہوا جا کے کہ ٹیمز آر بیسکلی ہیوج. ایک ٹیم ہے تو دیر آر ایٹ لیسٹ a dozen people, a dozen different specialists involved.
اس میں آکیوپیشنل تھراپسٹ بھی ہیں, اس میں سوشل ورکرز بھی ہیں, اس میں مینٹل ہیلتھ نرسنگ بھی ہے, کمیونٹی نرسنگ بھی ہے, سائیکالوجسٹ بھی ہیں. پھر ڈفرینٹ جو کچھ بہت اسپیشلائز تھراپیز ہیں جیسے DBT اسپیشلسٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں. لائک دیر وڈ بی psychologist on the team, there might be family counselor or somebody who deals with alcohol related counseling, and then there would be somebody جو DBT یا personality disorders کی therapies پر expertise رکھتا ہے. So there are so many different types of people in every team. ایک تو ہمارا اسٹرکچرل یہ ہے کیونکہ if I am sitting and I am doing my clinic for example, تو میرے سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی یہی ہوگی کہ اس کو سب پتہ ہے اور یہ سب کچھ خود ہی کرے گا. یہ جو فیکٹر ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, اور ویسٹ میں ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارا کام سارا ڈیوائڈیڈ ہے. آئی نو کہ میری لمیٹیشنس کیا ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں اور کہاں میرا کولیگ یہ کام کر سکتا ہے. تو ایک آئی تھنک جو میجر ڈفرینس ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو اویئرنیس تو میرا خیال اتنی مشکل چیز نہیں ہے ٹو نو کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس ڈو ایگزسٹ. اگر ہم صرف یہ لے لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز somebody well I think the majority of people would agree کہ ہمارا ہیومن مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اور میجورٹی آف پیپل وڈ ایکنالج کہ ہمارا بولنا, سننا, سمجھنا, یاد کرنا, ہمارا فیل کرنا, ہماری پین, ہنگر, سلیپ, ایوری تھنگ یو نیم اٹ, ہمارا کنٹرول سینٹر ہمارا مائنڈ ہے. تو اگر یہاں تک ہم میں سے زیادہ تر لوگ اگری کر جاتے ہیں تو کتنا مشکل ہے اس بات پہ اگری کرنا کہ جہاں مائنڈ ہے تو مائنڈ کسی بھی سسٹم کی طرح کسی ڈس آرڈر میں بھی جا سکتا ہے. تو آئی تھنک اویئرنیس تو ایکول ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری میں ہم ایٹریبیوٹ اس پرابلم کو کس سے کرتے ہیں, یہ شاید ڈفرینٹ. ایٹریبیوشن از دا پرابلم. پوسٹ کووڈ ہماری جتنی اویئرنیس آ گئی ہے کیونکہ IGTV سے ریلس پہ آئے, ریلس سے ہم لوگ بہت آگے آ گئے ہیں. تو اور پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ سب نے ٹراما ڈمپنگ کر رہا ہے, اور پھر ہماری ٹرمز بڑی زیادہ فیمس ہو گئی, ٹراما, ٹاکسیسٹی, تو مس لیبلنگ بھی ہو گئی. مطلب وی ہیو بین تھرو اے لاٹ اس اویئرنیس والی جرنی میں بھی, لیکن ڈینائل, انسائٹ اور وہ اسٹگما بھی ہے. ابھی بھی کوئی جا رہا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس تو ہم یہی کہیں گے پاگلاں دے ڈاکٹر دے کول جا رہے ہیں. یا پھر وہ سارے لوگ جو مجھے ارلی ایئرس میں یا ہمارے ساتھ والے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ پاگلوں کے ڈاکٹر بن رہے ہیں, اب وہ لوگ خود بخود سائیکالوجسٹ بنے ہوئے ہیں وداؤٹ دا ڈگری آف سائیکالوجی. اب آپ نے بات کی یہاں کی اور وہاں کی, تو آئی واز ورکنگ ان اے اسپیشل اسکول, اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیں ہمارے اسپیچ تھراپسٹ, اور وہ پیرنٹس کو یہی کہہ رہے تھے کہ اسپیچ تھراپسٹ ہیں ہمارے پاس اور بچوں کی اسپیچ تھراپی ریگولر ہوتی ہے. بٹ ایکچولی میں دیٹ پرسن شی ہیڈ اے ڈگری ان BEd یا MAd اسپیشل ایجوکیشن, اور اس کے بعد صرف 3 مہینے کا اس نے کورس کیا ہوا تھا, ایک سرٹیفکیشن لی ہوئی تھی اسپیچ تھراپی میں. اچھا. اینڈ دے ور سیئنگ ٹو پیرنٹس کہ یار اسپیچ تھراپی تو یہاں پہ پریکٹس دیکھیں نا کس طرح کی ہو رہی ہے. آئی کوڈنٹ ورک دیئر فار لانگ کہ ہم ایک چیز پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور یہ سچ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا, تو ایک کتنی بڑی تکلیف دہ چیز ہے. ہیئر آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو میسج ٹو دا پیپل, اسپیسیفکلی پیرنٹس جن کے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں بچے. آپ جہاں پہ بھی جس بھی سروسز کے پاس جا رہے ہیں پلیز یہ ضرور انکوائر کریں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور وہ ایکسپرٹیز رکھتے بھی ہیں یا نہیں. تو یہاں پہ بہت بڑا یہ ایک ایشو ہے, اینڈ آئی وش ہوپ اینڈ پرے کہ ہم سارے جو لوگ ہیں وہ ایتھیکلی اس کو پریکٹس کر سکیں. اچھا سر, آپ نے UK میں پریکٹس بھی کی, تو وہاں کا کوئی ایک بہت پریکٹس کا ایک بہت بیسٹ مومنٹ اور ایک تھوڑا سا دکھی مومنٹ کہ آپ نے پاکستان کو یاد کیا, یار میں پاکستان میں ہی ہوتا, بیسٹ اور سیڈ دونوں بتا دیں. اچھا, بیسٹ تو آئی مین ان اے وے کہ جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ریسورسز آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ٹیم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, یو ناٹ الون. کیونکہ یو نو ایٹ سم پوائنٹ وین یو ڈیلنگ ود پیپل ود سم ٹائمس ویری سیویئر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس, تو they sort of it starts coming on to you. ہوتا ہے نا, ایک ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دا نیچر آف دا ورک پلیس کہ آپ کہیں کہ آپ کے سینئرز یا آپ کا جو کولیگز ہیں وہ ٹاکسک ہیں, بٹ سم ٹائمز انوائرمنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ دیر از اے لاٹ آف نوائز اینڈ وائلنس, اینڈ دیر آر ایکچوئل پیپل, دیر ہیومنز ان سائڈ دوز باڈیز جو دے ڈونٹ نو واٹ دے آر سیئنگ اور ڈوئنگ. تو بٹ دیٹ سارٹ آف جو سپورٹ سسٹم وہاں فیل ہوتا تھا, بیکاز ایوری بڈی نوز وٹ دے آر ڈوئنگ, ایوری بڈی نوز دیئر جاب. تو اٹ سیمز لائک اے ویری ویل سپورٹڈ انوائرمنٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ.
باقی یہ کہ میرا خیال ہے ورسٹ مومنٹس تو ایز سچ ورسٹ نہیں، سیڈ مومنٹ جو آپ نے یاد کیا ہو پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا. ہاں ایک ہے پتہ نہیں ایک چھوٹی سی پیشنٹ اسٹوری ہے بیسکلی کہ آئی مین دیر آر تھنگس دیٹ یو کیری ود یور سیلف. ایک خاتون تھیں اراؤنڈ 55 اور 60 اور شی ہیڈ سیویئر کلینکل ڈپریشن. اتنا زیادہ تھا کہ ان سے مطلب پورے دن میں اگر ان سے بیڈ سے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹ واز ویری ہارڈ فار ہر ٹو ایکچولی گیٹ اپ اینڈ گو. کھانا پینا نہیں ہے. شی واز ڈیلنگ ود اے لاٹ. اور اگین اس میں بھی کلیئرٹی کر دوں کہ ناٹ کلینکل ڈپریشن ڈزنٹ ریئلی مین کہ ہمیشہ پیچھے کوئی نہ کوئی پرابلمس ہی چل رہی ہوں. دیر موسٹ آف دا ٹائم بٹ مینی اے ٹائمس نہیں ہوتے. تو سیویئر میلنکولک ڈپریشن بہت ہی بیڈ ریڈن ہوئی ہوئی تھی. اینڈ شی ٹولڈ می کہ یو نو دی اونلی تھنگ آئی ایم ایبل ٹو گیٹ اپ in the morning is because of my little granddaughter. She's 3-year-old. She comes to my bed and I have to get up because of her. اچھا 2 months later وہ فالو اپ پہ آئیں, just usual follow up, and I asked her کہ how's your granddaughter? She said she passed away. I mean that was انہوں نے بتایا تھا کہ کیا ہوا؟ ہاں ایکسیڈینٹل کوئی ڈیتھ تھی بٹ دیٹ ایکچولی ہٹ می لائک دی اونلی ریزن اے پرسن از the person thinks they're living is because of one thing and then the one thing just goes away. So I think that was the saddest part of probably my entire career. سر بیچ میں آپ نے بات کی کہ ڈپریشن ہمیشہ کسی چائلڈہڈ ٹراما یا بیک اینڈ پہ کسی ریزن کسی فیکٹر کسی اسٹریسر سے نہیں ہوتا, ویسے بھی ہو جاتا ہے. تو کین یو جسٹ ٹیل می اباؤٹ اٹ؟ ہماری آڈینس کو پلیز اس بارے میں ضرور آگاہ کریے گا کہ ایسا کیا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے وہ ایک دن صبح اٹھے اور کوئی کیمیکل کوئی ہارمون کوئی نیورون اوپر نیچے ہوا اور ان کو ڈپریشن ہو گیا. مین اٹس ناٹ دیٹ سڈن پہلی تو. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 3 Ps کی بات کرتے ہیں نا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو پری ڈسپوز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میری جینیٹکس میں ڈپریشن ہے, میری فیملی میں رن کرتا ہے تو آئی مائٹ ہیو اے بگر چانس ٹو ہیو اٹ. پھر کچھ فیکٹرز ہیں جو ٹریگرنگ فیکٹرز بن جاتے ہیں. کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا فار ایگزامپل تو ایک ٹریگرنگ فیکٹر بن سکتا ہے. پھر کچھ فیکٹرز ہیں جو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یا پرپیچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک پرابلم ہے لیکن کیونکہ لیٹ سپوز کہ میرے فائنینشیل سرکمسٹانسز مجھے اپنا خیال رکھنے ہی نہیں دیتے, میری سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ میں خود کی طرف دھیان نہیں کر سکتا, آئی ڈونٹ ہیو دا ٹائم, یا کچھ ایسے ہے کہ یار میرے پاس سپورٹ سسٹم نہیں ہے, فیملی نہیں ہے میرے پاس, تو میرے وہ مینٹیننگ فیکٹرز بن جائیں گے دا ریزن آئی ایم ناٹ گیٹنگ بیٹر. یہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں تقریباً. مینٹل ہیلتھ ہی نہیں, ہر طرح کے ہیلتھ پرابلمس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ چاہے کسی کو کوئی کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, کسی کو کچھ ہوتا ہے, تو دے آلویز ہیو انڈر لائنگ فیکٹرز. لیکن ایک چیز کہہ دینا کہ صرف یہ وجہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے یا کیونکہ یہ بلی ہوا ہے تو ہی از ڈپریسڈ. وہ بلی ہونا واز ون فیکٹر. مینی اے ٹائمز وہی بچہ یا وہی بڑا اگر بلی ہوا ہے وہ ڈپریس نہیں بھی ہوا, ہی وینٹ آن ود اٹ اور اس کو کچھ نہیں فیل ہوا. سو سم ٹائم سم تھنگ ان سائڈ ٹریگرز. تو اس میں ایک جو اس کا ہے نا جس کو ہم سائیکو ڈائنامک ماڈل کہتے ہیں کہ دا وے تھنگز اراؤنڈ یو آر, لوگوں کا کیسا رویہ ہے آپ کے ساتھ, آپ کی ان کے ساتھ پرسیوڈ ریلیشن شپس کیسی ہیں, بیڈ انفلوئنسز بیڈ ایکسپیرینسز کیا کیا ہیں, وہ تو ایک سارا ایک سائیکو ڈائنامک فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں. بٹ دیر از دی ادر میڈیکل ماڈل جس میں کہ ہم سمپلی بعض دفعہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. بٹ ناٹ ون مارننگ بٹ اوور ویکس اور منتھس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بندہ بہت ہائی فنکشننگ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, جاب بھی بہت اچھی تھی, پیسے بھی بہت کماتا تھا, بٹ ناؤ ہی از ناٹ ایون ایبل ٹو گیٹ اپ اینڈ شیو اور کوم ہز ہیئر. دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو. کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا. تو دیٹ ڈز ہیپن. ہاں انڈر لائنگ آپ ڈگ ان کریں گے تو یو مائٹ فائنڈ ٹراماز بیکاز دیر آلویز ان موسٹ کیسز ویل وی آل ڈیل ود تھنگس دیٹ آر انپلیزنٹ. تو کہیں نہ کہیں وہ ٹریگر کر سکتی ہیں. اٹس ہارڈ ٹو سے بٹ ناٹ ایوری تھنگ کین بی لیبلڈ ٹو جسٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ. آپ نے بات کی جینیٹکس میں ڈپریشن ہونا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپ نے بتانا ہے ہماری آڈینس کو کہ کیا ہے, جیسے کچھ لوگوں کی جینیٹکس میں چلتے ہیں بھائی یہ فیشیل فیچرز ہیں, یہ بال ہیں اس طرح, کسی کی لمبی ہائٹ ہے تو آگے بھی لمبی ہائٹس چل رہی ہے. ایک کیمیکل فارمولیشن میں جو چیزیں لیڈ کر رہی ہیں جینیٹیکل فیکٹرز کے ساتھ وہ ہیں. لیکن
یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے فادر کو ڈپریشن تھا تو ہمیں بھی ہے، کیا یہ بھی کوئی کیمیکل ٹرانسفر ہے یا یہ ہمارا بیہیویئرل چینج اور ہماری آبزرویشن کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ضرور بتائیے. اچھا، انٹرسٹنگلی انف اس پر اسٹڈیز ہیں. جو بچے اپنی فیملی سے دور رہے، باقاعدہ آرفنیجز میں رہے، ایسی جگہوں پر رہے، فاسٹر پیرنٹس کے ساتھ رہے، جن کو کمپیئر کیا گیا ان بچوں سے، ایک طرف وہ بچے تھے جن کے اوریجنل فیملی، بایولوجیکل فیملی میں ناٹ جسٹ ڈپریشن بٹ کچھ اور بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے، وہ اپنی اس فیملی سے زندگی بھر کبھی ملے نہیں. اینڈ ان ایڈلٹہڈ جو انسیڈنس تھا ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈرس کا، دیٹ واز فار ہائر ایز کمپیئر ٹو وہ بچے جن کی فیملی میں، جن کی بایولوجیکل فیملی میں یہ جینس میں یہ چیز نہیں تھی. تو ڈیفینیٹلی جینیٹکس میں ایک 2 to 3 فولڈ رسک بڑھ جاتا ہے. بٹ اگین یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جینیٹکس میں ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ ہو کے ہی رہے گی. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ، بٹ رسک از آبویسلی ہائر اگر فیملی میں رن کر رہے ہیں تو. لیکن اگر کوئی ویسے انسان ہے، اس کی جیسے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ہمارے سسر ہماری ساس کو مارتے تھے، وہ بہت یہ الفاظ یوز کرتی ہیں، بہت وحشی تھے، تو میرے ہسبینڈ بھی ویسے وحشی ہیں، ان کی جینز میں ایسے ہے. تو کیا یہ کہہ دینا اور وہ ایک فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کر دینا کافی ہے، یا ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ایک کانشیس چوائس بھی تو ہے نا ٹو بی اگریسو دیٹ وے. ہم سب کو جینس پہ تو نہیں ڈال سکتے. اچھا دیکھیں، ٹینڈنسیز جینز میں آ سکتی ہیں. ٹینڈنسی یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹیمپرڈ ہونا جینز میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس پہ ایکٹ کرنا، آئی مین یو آر اے ہیومن، یو ہیو کنٹرول اوور یور ایکشنز. اور اس چیز کو آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیونکہ فیملی میں یہ چیز رن کر رہی ہے تو مجھے بھی کرنا ہے. اور سیکنڈلی آئی مین اینگر ایگریشن اٹ سیلف کوئی بیماری نہیں ہے، اٹس اے ٹیمپرامنٹل پرابلم ہے، ایک ٹریٹ ہے. تو ٹریٹس تو وہ ہوتے ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص ہے جو انٹروورٹ ہے، شائے ہے، یا بہت زیادہ انگزائٹی پرون ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں لوگ، اینڈ دے کم آؤٹ ایز اے ڈفرنٹ پرسن. تو اپنے ٹریٹس کو تو ہم ہینڈل کرنا سیکھ سکتے ہیں اف وی آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. مطلب پلیز، ہم نے یہ لوگوں کو اس پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی اور ویسے بھی میں اویئرنیس دیتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہوتے ہیں لوگ، یہ بتانا اور یہ شیئر کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے سوال ان کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کسی اور کے ساتھ ہے نا. اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کامن ہے، ہاں ہمیں تسلی ہو گئی کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. اینڈ وین وی ٹیل پیپل کہ ہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اپنے اوپر کام کر کے، تو لوگوں کو لگتا ہے اچھا ہم ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. بٹ یہ ہماری طرف سے ایک تو ہم مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس جو کریٹ کریں، ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے بتانا کہ ہاں بہتری آتی ہے. سو اچھا سر، ایک اور چیز یہی ہے جو ہمارے یہاں بڑی کامن ہے کہ دین سے دوری کا نام ڈپریشن ہے. یہ میں اپنے ہر مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے ضرور پوچھتی ہوں، ادھر سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے اسپرچویلٹی اور مینٹل ہیلتھ کا کنیکشن ہے، اور کس حد تک ہم اس چیز کو اس سے لنک کر کے تھوڑی سی سمجھ بوجھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو دین اور مینٹل ہیلتھ کا جوڑ ہے نا، یہ میرا خیال ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. باقی دنیا میں بھی لوگوں نے یہی کلمہ پڑھا ہوا ہے. ایک تو جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہم اس کی ایٹریبیوشن ڈھونڈتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسے کیوں ہے، اچھا اس لیے مے بی یہ دین سے دور ہے، دیکھا یہ اس طرح کرتا تھا نا اس لیے اس کے ساتھ ایسے ہو گیا ہوا ہے. اینڈ دیٹ جسٹ ڈزنٹ اونلی گو ود مینٹل ہیلتھ. یہ بیمار اس لیے رہتا ہے کیونکہ یہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، یہ اس لیے ایسے کرتا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین، دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے نا، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن بے سکونی کا نام ڈپریشن نہیں ہے. بے سکونی از اے سمٹم. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اسی طرح ہی اگر کسی کو سپوز کریں بخار میں بے سکونی ہے، وہ کہے گا میں نماز پڑھوں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ نے آپ کو اگر جسم اور دماغ دیا ہے تو اس کی حفاظت کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہے نا. تو دیٹ جسٹ سمپلی گوز کہ، اور اسپیشلی جب اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، اف یو ور ان دیٹ اسٹیٹ جہاں آپ کسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دین سے دور ہے اس لیے ایسا ہے، تو اف دا سیم تھنگ کمز آن ٹو یو، اور یہ چیز میں نے ہوتے دیکھی بھی ہے. میں یہ سمجھتا تھا فار انسٹنس ایک شخص کی بات کہ اچھا یہ دین سے دور تھا، یہ اس طرح تھا اس طرح، اینڈ لٹرلی دے کیم بیک آفٹر اے وائل اینڈ دے ٹولڈ می کہ ناؤ دے آر سفرنگ ود دا سیم تھنگ اگین، فیملیئر یا وٹ ایور ریزن اٹ واز. بٹ وہ تو میں نے کہا تو نہیں، سوچا آپ تو شاید دین سے بہت قریب تھے. ہاں، تو آئی مین اٹس ناٹ فیئر ٹو سے دیٹ.
اور آپ کو نہیں پتا کون دین سے کتنا قریب ہے کتنا دور ہے. ہم کسی کو بھی اس طرح سے کہہ ہی نہیں سکتے. بٹ یہاں پہ وہی بات ہے نا کہ لوگ بھی جج کرتے ہیں اور پھر اسی ججمنٹ کے بیس پہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس خول میں بہت زیادہ. اور اس میں سوری میں ایک بات اور ایڈ کر دوں, گلٹ جو ہے نا, جو فیلنگ آف گلٹ ہے, پچھتاوا ہے, اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے, دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف ڈپریشن. جو ڈپریسو تھاٹس ہیں, آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, آئی مین دے آر بیسکلی دا تھنگ دیٹس کلنگ دم ان سائڈ. میں اتنا برا ہوں, میں نے ایسے کیوں کیا, وہ چیزیں جن کی شاید آج زندگی میں امپورٹنس بھی نہ ہو, میرا مائنڈ ان تک مجھے لے کے جائے گا اور یاد کرے گا کہ میں نے کتنے غلط کام کیے ہیں. یہ گلٹ ڈپریشن والا پیشنٹ کیری کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. اور دا مومنٹ یو اسٹارٹ سیئنگ کہ تم تو دین سے دور ہو اس لیے تمہاری یہ حالت ہے, مین ہاؤ ہارریبل وڈ دے فیل. وہ اپنی ایک سوچ, ایک تھاٹ ڈسکس کر رہا ہے کہ مجھے یہ پچھتاوا ہے. ہم اسے ایک پچھتاوے اور مایوسی کو وی آر روٹنگ دیٹ بیک ٹورڈز دا ریلیجن. تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو گئی نا. وہ ایک انسان جو سوچ کے آیا ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بس تم تو اب چھوڑے گئے ہو اور فارسیک کرنا. وہی بات ہے, وہی آپ والی بات کہ مایوسی اور پچھتاوے کو ہم سارا کچھ دین سے لنک کر کے نہیں کر سکتے, جبکہ وہ ایک انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پہ وہ مایوس بھی رہے گا اور پچھتاتا بھی رہے گا. اگر وہ خود سے نہیں وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور نماز میں ذکر الہی بھی کر رہا ہے, شکر بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے بعد اسی کا کوئی گھر میں رہنے والا کوئی شخص کوئی اس کو مزید پچھتاوے میں لے کے جا رہا ہے, تو دین کا کچھ ہاں سکون ضرور دے سکتا ہے اللہ کا ذکر, لیکن اس چیز کو کہہ دینا بڑی زیادتی ہے. وہ انسان بڑا سوچ کے آیا, بھائی میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, میری دنیا بدل جائے گی, اور پھر کوئی سائیکالوجسٹ یہاں لوگ اس کو کہہ دیں تو اس کے لیے تکلیف ہے. تو یہاں آپ نے کہا یہ صرف پاکستان میں ہے, تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں, اگر یہ والا فیکٹر نکال دیا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو وہاں یو کے میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے کیا اسٹگماز ہیں یا کنسیپشنز ہیں جو مینٹل ہیلتھ کو تھوڑا سا کسی اور جگہ پہ لے جاتی ہیں. اچھا, اگین ہمارا جو سروس کا ماڈل ہے, اس میں ایک کور پرابلم ہے کہ ہماری سروس لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں کر رہی, بتا ہی نہیں رہی. دیکھیے نا, میں اگر سپوز کریں اف آئی ایم فیلنگ ڈپریسڈ, میں کیا کروں گا, میں کسی دوست سے بات کروں گا, پوچھوں گا کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میرا دوست کہے تم سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے وہ کہے کہ تم نمازیں زیادہ پڑھا کرو, تم صدقہ زیادہ دیا کرو, ہو سکتا ہے وہ مجھے سمجھائے, وہ خود ہی تھراپسٹ بن کے میری کاؤنسلنگ کرتے. تو اٹس آل اپ ٹو کہ یا تو میرا دوست کیا کہے گا, یا شاید اگر میرا دوست نہیں ہے تو میں انٹرنیٹ پر سرچ کروں گا اور انٹرنیٹ مجھے بتائے گا کہ مجھے کس کے پاس جانا ہے. میں ان کے پاس چلا جاؤں گا, آئی ووڈنٹ نو اے تھنگ, اور میں ان کے رحم و کرم پہ آ جاؤں گا. اگین وہاں پر جو اسٹرکچر ہوگا, دے نو کہ ان کو کچھ بھی پرابلم ہے, ایمرجنسی ہے, دے ول رش ٹو دی ہاسپٹل, ادروائز دے ول کانٹیکٹ دیئر جی پی. مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, مجھے ڈرانے خواب آ رہے ہیں, میں گھبرایا ہوا ہوں, میں ریسٹ لیس ہوں, میں بہت سیڈ فیل کر رہا ہوں, میں تھکا فیل کر رہا ہوں. دے ول جسٹ گو ٹو دی جی پی اینڈ دا جی پی ول ہینڈل دا ریسٹ. وہ بتائے گا کہ میں نے تمہیں ٹریٹ کرنا ہے یا تم نے آگے کسی کے پاس جانا ہے. تو اویئرنیس تو آ ہی جائے گی جب انسان اس سارے پروسیس سے گزرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ایک فری اسٹرکچر ان کو بتا دیا جاتا ہے, اینڈ ان کو اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ ایوری تھنگ از روٹیڈ بیک اینڈ از ڈائریکٹیڈ تھرو سائنس. یہاں پہ ہمارے یہاں بیچ میں جادو, نماز, شوہر کی نافرمانی, بڑوں کی نافرمانی کی ہے تو یہ ہو گیا ہے, اگر اس کے گناہ ہیں تو اس کو آزمائش کے طور پہ ڈپریشن مل رہا ہے. یہاں پہ اور اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں ہنڈر کر دیا جاتا ہے جو ٹھیک ہو سکتا بھی ہے اس کو بھی نہیں ہونے دیتا. بالکل. کل پرسوں میرے پاس ایک پیشنٹ کی بہن کی کال آئی, کہتی وہ فوکس نہیں کر پاتی. میں نے پڑھا تھا کہ فوکس نہ کرنا اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں 5 سال لگ گئے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے. آئی واز لائک یار, ذرا سا کچھ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, کوئی ایک دم ڈر کے اٹھ جائے, ہم اس کو کہتے ہیں اسکیزوفرینیا ہے. کسی کا شوہر غصہ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں اس کو بائی پولر ہے. بس جی ایسے بائی پولر بہت فیوریٹ ڈائگنوسس, بہت فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو میرے پاس آئی, کہتی میرے ہسبینڈ نا اپنے رنگ بدلتے ہیں, کبھی اس پول پہ کبھی اس پول پہ, تو انہیں بائی پولر ہوا. اچھا, مینی ٹائمس انٹرسٹنگلی جو خود آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے لگتا ہے مجھے بائی پولر ہے, پہلے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ لگتا تو نہیں ہے اس کو بائی پولر ہے, بٹ لیٹس ڈگ اٹ آؤٹ. لیکن ہماری بڑی کانشیس ایفرٹ لگ جاتی ہے خود یہ یقین کرنے میں اور اس کو یہ یقین دلانے میں. ہاں, ایک آئی ریممبر میرے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے بھی بڑی کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے تو میں نے بھی کرنی ہے.
لیکن ان کی وائف کہتی یہ ان کے 2 رنگ ہیں, اس کی وجہ سے ان کو بائیپولر بھی ہے, مینیا بھی ہے, اور یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر سے گزرے. میں نے کہا آپ کو دکھ زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہم انہیں اتنے زیادہ ملٹیپل ڈائگنوسس نہیں دے سکتے. تو مس ڈائگنوسس ہمارے یہاں بڑا زیادہ ہے. ڈائگنوسس تو ہو گیا, پھر اگلا کام وہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ وہ اس کی تسلی کے لیے آئے, ایک بلو پرنٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو. اچھا سر, ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہومو سیکشوالٹی کا, جہاں پہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی بہت لوگ اس کو انفارچونیٹلی بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے, اس کے کانٹینٹ کو. اگر ہم میڈیا انڈسٹری وہ والی دیکھیں, اور فارچونیٹلی بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں اور اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ہومو سیکشوالٹی, اسلام, اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن سائیکالوجی سے اس کا کیا لنک ہے, اور یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر یا ڈسٹرپشن سے کس طرح سے لنکڈ ہے؟ پلیز ہمیں اس بارے میں اویئر کیجیے گا. اچھا, پہلے تو ہم تھوڑی ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں. انٹل اباؤٹ 1970s US سمیت زیادہ تر ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہومو سیکشوالٹی کو کرائم بھی سمجھا جاتا تھا اور ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی سمجھا جاتا تھا. اینڈ پیپل ود ہومو سیکشول ٹینڈنسیز ور ٹریٹڈ ویری ویری ہاربلی. ایسے لگتا تھا کہ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کک آؤٹ دا ہومو سیکشوالٹی فرام ود ان دیم, یہ بیماری اندر سے نکل جائے گی ٹارچر کر کے. اور جیل ٹائم بھی سرو کرتے تھے لوگ, کافی ہاربل ان کا تھا. بٹ لیٹر آن کیونکہ ایک چیز نظر آ رہی تھی پاپولیشن کے اندر, تو اٹ سلولی اسٹارٹیڈ بیکمنگ اے نارم. جب ایک چیز, کیونکہ بہت سارے ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو ڈس آرڈر ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نارم سے ہٹ کے ہوتے ہیں, میجورٹی سے ہٹ کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کافی کامن ہوتی جا رہی تھی, چیز نظر آ رہی تھی, تو ایونچولی اٹ واز ایکسیپٹیڈ ایز اے نارمل تھنگ. ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں اوریجنس کی, تو اس میں صرف 1-2 بیسک پوائنٹس ہیں. ہومو سیکشوالٹی کے اندر نا ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ہومو سیکشول اورینٹیشن یا ہومو سیکشول ایکٹس. اورینٹیشن ہے وہ تو ڈٹرمن ہو رہی ہے, اس کو ہم باقی ڈیوینسیز کے ساتھ یا پیرافیلیز کے ساتھ پہلے کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا تھا کہ ایک چیز ہے, ایک انسان کی اٹریکشن ہے جو کہ باقی لوگوں سے ہٹ کر ہے, اس کا اس اٹریکشن پر کنٹرول نہیں ہے. somebody feels attracted to the same gender. اچھا, اس میں اگین لائف ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں, اٹیچمنٹ پیٹرنس کیسے تھے, چائلڈہڈ کیسا گزرا, اور کیا کیا ایڈورسٹیز اور ٹراما سے وہ گزرے ہیں, اور کس طرح سے ان کی یہ اٹریکشن پیدا ہوئی ہے. پلس دیر آر سم بایولوجیکل فیکٹرز ایز ویل. یہ تو ہو گئی اورینٹیشن. اگر آپ صرف اس کو یہاں تک لیتے ہیں تو somebody who has this sort of orientation, اس کو آپ دین میں کرمنل کیوں بنا رہے ہیں؟ اورینٹیشن ہے, they're not acting on it, اور even if they are, we're nobody to judge. ہم نے تو پوچھا ہی نہیں. ایک عام پبلک میں انسان کھڑے کو یہ تو نہیں کہتا کہ I'm a homosexual, اور وہ اعلانیہ طور پر یہ کہے کہ جی میں ان ایکشنس میں انوالو ہوں. اس اورینٹیشن کی بنیاد پر یا اس کے جو تھوڑے بہت انداز ہیں اس کی بنیاد پر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, وکٹمائز کیا جاتا ہے, بلی کیا جاتا ہے, اور یہ چیز بچپن سے بہت سارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایونچولی جب آپ ایک چیز کو, ایک انسان کو اس کے سیلف اسٹیم کو بار بار ہٹ کرتے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرنا چاہتا ہے. وہ جب علیحدہ رہ جاتا ہے, اور آج کے دور کے اندر بیکاز پیپل آر سو کنیکٹیڈ, ہر طرح کی کمیونٹی سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پر اویلیبل ہے, پیپل اسٹارٹ کنیکٹنگ جو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں. یس, جہاں پہلے ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایک شخص کا پتہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ٹینڈنسیز ہیں, اب وہاں 100 لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز دے ورک ٹوگیدر, دے ایکٹ ٹوگیدر. ان کو بھی اپنے اندر ایک یونٹی چاہیے ہوتی ہے, بیکاز دے فیل ڈیفینس لیس ادروائز. آپ نے ان کو, آپ کے کلچر نے ان کو ڈیفینس لیس کر دیا ہے. اب وہ جب ڈیفائی کریں گے, ریبیلین کریٹ ہوگی, موومنٹس چلتی ہیں جیسی ویسٹ میں بھی چلی ہیں, تو دس از واٹ ہیپنس. اگر اس کو مینیج کرنا ہی ہوتا ہے تو دیر آر سو مینی پولائٹ ویز ٹو ڈو اٹ. آپ نہیں اگری کرتے ہیں ان کی اورینٹیشن سے, ان کی ان چیزوں سے, وائی آر یو انسلٹنگ دم؟ دے آر ہیومنز آفٹر آل. ایکشنس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے جو جب دین نے کہہ دیا ایک چیز کے بارے میں, قرآن پاک میں تو بڑا کلیئر کٹ مینشنڈ ہے, جو وہ تو ایک اس پہ ڈبیٹ رہ ہی نہیں جاتی. ایک شخص کے ایکشنس کے اوپر دین میں وہ گناہ گار ہوگا.
آپ کے لاء میں وہ ایکٹیویٹی انلیگل ہوگی. بٹ ایک اورینٹیشن ایک انسان کی انٹرنل اسٹیٹ ہے. اب اس کی انٹرنل اسٹیٹ پہ اف دے نیڈ ہیلپ اینڈ اف دے کم ٹو یو فار ہیلپ دیم ان وٹ ایور وے دے وانٹ. اف دے ڈونٹ دین جسٹ ڈونٹ امپوز یور اوپینینس آن دیم. ایگزیکٹلی. اور اس کی اورینٹیشن ہے, اس کا کوئی بلیف ہے, اس بلیف اور اورینٹیشن کا جو ڈسکمفرٹ ہے اسی وجہ سے تو وہ ہمارے پاس آئے. ویسے میری کوشش میں آپ سے زیادہ جاننا چاہ رہی تھی, بٹ میرے اندر ہٹ کری تھی یہ بات کہ اس کی اورینٹیشن اور بلیف سسٹم میں جب یہ ڈسکمفرٹ آیا تبھی تو وہ آپ کے پاس آیا. اب اس ڈسکمفرٹ کو کتنی ڈیلیکیسی سے آپ ہینڈل کر رہے ہو, دیٹ از دا ریئل پوائنٹ. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ سیریز کریں, ہم ہوموسیکشوالٹی, جینڈر ڈسفوریا, ٹرانسجینڈرز, اس کے اوپر ایک ایسی اویئرنیس کریٹ کریں کہ ہمارا یہ بہت گہرا سمندر ہے. اور اس سمندر میں لوگوں نے اپنے اپنے تالاب بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ہی میننگس نکالے ہوئے ہیں, جو کہ کئی دفعہ ہمارے سامنے کچھ ٹرم آتی ہے, کوئی کیس آتا ہے تو وہ ہم سوالیہ نشان ہو جاتا ہے, یہ چیز تو وہ ہے ہی نہیں جو اس لیبل کے انڈر ہے. اچھا, ایک میں اس سے ایک بات آتی ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ امپورٹنٹ, جو اپنے اپنے تالاب بنانے کی بات ہے نا. دیر از اے تھنگ کالڈ کانشینشیس آبجیکشن. اگر میں ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں اور کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مورلز, اپنے جو میرے مورلز ہیں یا میرا دین ہے یا میرا کلچر ہے, وہ مجھے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, تو آئی کین ریز اے کانشینشیس آبجیکشن کہ میں یہ ایشوز ڈیل ہی نہیں کرتا, رادر دین کہ میں کہوں کہ تم غلط کر رہے ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا ٹھیک کیا کرنا ہے. اف آئی ڈونٹ فیل رائٹ ٹو ڈو اٹ, آئی کین سمپلی سے آئی ڈونٹ فیل رائٹ, میں نے نہیں کرنا, آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں جو آپ کو بہتر ہیلپ کر سکتا ہو. ایگزیکٹلی. ایتھکس میں بھی یہی ہے. دیر آر پیپل, ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, میرے پاس ایک لڑکی کال آئی اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے اپنی لڑکی دوست سے ہی اٹریکشن ہے, میں نے آپ سے ہی تھیراپی سیشن لینا ہے اور آپ ہمیں ویسے ہی تھیراپی سیشن دیں گی جیسے ہم چاہتے ہیں, اور آپ ہم دونوں کو الگ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ تو لوگ جو جینڈر ریلیٹڈ یا سیکشول ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ آتے ہیں وہ تو ہم پہ امپوز کرتے ہیں کہ یہ ہے اور آپ نے ہمیں ایسے ہی گائڈ کرنا ہے. تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم واقعی میں سائیکالوجسٹ ہیں یا ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں جو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہو. اچھا سر, ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ, جینڈر ڈسفوریا اینڈ ہیونگ دیٹ ٹینڈنسی ٹو گو تھرو دا سرجری آف چینجنگ دا جینڈر. تو اس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جینڈر ڈسفوریا کے اور یہ ساری چیزیں جہاں پہ ان کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں؟ پیپل کم, بہت سارے لوگ اس امید پہ آتے ہیں کہ ویل ریکمینڈ کہ فار ایگزامپل جینڈر ری اسائنمنٹ وہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشن کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے آتے ہیں بیکاز دے آر اسٹل کنفیوز کہ یہ ہے کیا اور ان کو کیا کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو سب سے زیادہ پروپورشن میں لوگ آتے ہیں وہ ان کی فیملیز ان کو لاتی ہیں اینڈ دے وانٹ اس ٹو ہیلپ دیم اسنیپ آؤٹ آف اٹ. ہاں, یہ ایسے ہے, ان کو فکس کریں بس. تو دیز آر دا 3 کیٹیگریز جو کہ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ ان تینوں کیٹیگریز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد کیا ایسا رد عمل لیتے ہیں, کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے لے کے چلتے ہیں؟ اگر آپ کی ایتھیکل باؤنڈریز نہیں اس پہ فٹ ان کرتی تو ریفر کرتے ہیں, اور جو فٹ ان کر رہی ہوتی ہیں اس میں کتنی ڈیلیگیسی سے لے کے چلتے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی بات تو جو میڈیکو لیگل اسپیکٹ سے نا بہت ساری چیزیں تو ہم کر سکتے ہی نہیں اگر ہم چاہتے بھی ہوں. لیگل وے میں یہ چیزیں پریکٹیکلی اب کر نہیں سکتے نا. دی اونلی تھنگ وی کین ڈو از, اور جو ہم بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میری ٹیم بھی کرتی ہے, وٹ وی ڈو از کہ ہم ڈگ ان کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, کازز کو, ریزنس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. مینی اے ٹائمز بایولوجیکل کازز ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اینڈ سم ٹائمز ہمیں مل بھی جاتی ہیں, ہارمونس ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ جو ان کا جو فزیکل میک اپ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں نکل آتی ہیں. اور اس ایویلیوشن کے بعد پھر ہم ان کی جو پرسنالٹی اور اگین جو ان کی ساری ڈیٹیلڈ ہسٹریز ہیں اور ان کی جو کوئی اگین لائف ایونٹس ہیں اور جیسے جیسے ان کی پرسنالٹی شیپ ہوئی ہے, ہم ان ساری چیزوں کو پہلے تو ڈگ ان کرتے ہیں, ہم اس کی کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ کہنے کے کچھ قابل ہو جاتے ہیں کہ whether this actually is gender dysphoria یا نہیں ہے, لائکلی ہے یا ان لائکلی ہے. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ فیملیز کے ساتھ ہے. ایک طرف ہمارا پیشنٹ یا جو پرسن ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے جینڈر ڈسفوریا پہ وہ سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو ری اسائن دیئر جینڈر, فیمیل ٹو میل ہونا چاہتے ہیں, دے وڈ انسسٹ کہ انہیں کیا جائے, اس چیز کے لیے ریکمینڈ کیا جائے. ایٹ لیسٹ فیملی یہ کہے گی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, ان کو سمجھائیں یہ جس جینڈر میں پیدا ہوئے یہ اسی میں رہیں.
ہمیں فیملیز کو بھی یہاں پر ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. آئی مین دیر از نو کلیئر وین. نہ میں پیشنٹ کی بات مان سکتا ہوں کیونکہ ہمارا لا بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا, اور فیملیز جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مینی اے ٹائمس ہمیں کوئی مڈل گراؤنڈز ان کے ساتھ مل کے ڈھونڈنے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہیں تک رول آتا ہے اس کے اندر. باقی یہ کہ اگین وہ جو ان کے اندر اگر کوئی کنفیوژن ہے اس حوالے سے, کوئی ڈسکرپینسی ہے ان کے اندر, تو اس چیز کے لیے اف دے آر ولنگ انف تو ان کے لیے سائیکولوجیکل ہیلپ از آلویز اویلیبل. سر اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس گئے ہوں, آپ کی تھیراپی سیشنس گئے ہوں ریگولر؟ ہاؤ ڈو یو مینیج یور مینٹل ہیلتھ؟ اچھا, مینٹل مائنڈ ہے تو مینٹل ہیلتھ بھی ہے, اور مینٹل ہیلتھ ہے تو مینٹل ہیلتھ میں ڈسٹربنس بھی آ سکتی ہے. یس, آئی ہیو اسٹرگلڈ ود مینٹل ہیلتھ پرابلمس. میرا خیال ہے ہر ایک نے کیا ہے. آئی ہیو بین ٹو اے سائیکالوجسٹ 2 or 3 times ان مائی لائف. مجھے ہیلپ فل رہا, اور یہی چیز میرا خیال ہے کہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. مینٹل ہیلتھ کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بہت حد تک تو ورک لائف بیلنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سکھائی جاتی ہیں یا ہم سیکھتے ہیں خود بھی, اسرٹیونیس ہونا, باؤنڈریز ڈرا کرنا, اپنا ورک لائف بیلنس رکھنا, ایکسرسائز کو روٹین پارٹ میں ڈالنا, ایک جس کو اعتدال کہا جا سکتا ہے نا, اپنی فیملی لائف, اپنی ورک لائف, اپنے کھانے پینے, سوشل لائف, ہر چیز کے اندر وی نیڈ ٹو فائنڈ دا پرفیکٹ بیلنس جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, اور ہر ایک کے لیے ایک ہی وہ کاپی پیسٹ نہیں ہے. ورک لائف بیلنس آپ نے بات کی نا, سننے میں بڑا ایک آرگنائزیشنل ٹائپ لفظ لگتا ہے یا ٹرم لگتی ہے, بٹ ہم ایز اے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر اگر اس کو ایکسپلور کریں اور ڈگ ان کریں تو یہ بہت جگہ جا کے آپ کو ہٹ کرتا ہے اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا سر, ایک ریپڈ فائر راؤنڈ بھی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس پہ آپ کا کیسا رسپانس رہتا ہے. آپ کا فوکس ہم ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں, اور حاضر جوابی ایک سائیکیٹرسٹ کی کیسی ہے ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی, ڈی کوڈ ود سار احمد اس سیگمنٹ کا نام ہے. پہلا جو اس میں ہے, موسٹ انڈر ایسٹیمیٹڈ مینٹل ہیلتھ ایشو ان پاکستان. ڈپریشن. بگیسٹ پیرنٹنگ مسٹیک. ناٹ ون. کوئی ایک پرمیسو پیرنٹنگ. اور پرمیسو پیرنٹنگ کو ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس کو, کیونکہ ان کے لیے ویسے تو وہ لوگ گوگل کر لیتے ہیں, لیکن آپ پلیز بتا دیں. بچے کو ایک کھلی چھوٹ دے دینا اس ایج میں جہاں پر وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, ٹھیک ہے اپنی کنوینئنس کے لیے. ٹھیک ہے. بگیسٹ میڈیکیشن میتھ. ریلیٹڈ ٹو سائکائٹری. جی. میڈیکیشنز لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لگ کے اتر بھی جاتی ہیں, یہ ہماری آڈینس کو وہ ہے نہیں ہے. لگنا نہیں مطلب ونس یو گو آن دا پاتھ آف ٹیکنگ میڈیکیشنز دیر از اے پوائنٹ کہ آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو. ون ہیبٹ فار اسٹرانگ مینٹل ہیلتھ. ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس. موسٹ اگنورڈ ریڈ فلیگ ان مینٹل ہیلتھ. جہاں آپ کو ڈکلائن نظر آ رہا ہے ایک انسان کی نارمل لائف سے, ہم اس کو بہت ایزیلی اور بہت جلدی مس کر دیتے ہیں. دیٹس دا موسٹ کروشل پارٹ. آپ کا کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں, مجھ سے نہیں ہو رہا, وہ کہے گا بھی نہیں, نظر آ جائے گا. نظر آ جائے. وہ ٹائم جب وہ اپنی جاب میں اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہے, آپ کے ساتھ اتنا کمیونیکیٹو نہیں ہے, آپ کو اس کا حلیہ, اس کی بات چیت پہلے جیسی نہیں لگ رہی ہے, obviously there is something behind it. ٹھیک ہے. تھیراپی اور میڈیکیشن فرسٹ. Depends on the condition. Depends on the condition. Mental strength in one word. Identify your mental health. One advice to policymakers. Stakeholders کو باٹم اپ اپروچ سے لے کے آئیں. جو سسٹم میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اسٹیک ہولڈرز بنائیں. اچھا سر, ہم پاکستانی اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, اور جو ہم کہتے ہیں نا ہم خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے نہیں, زندگی کو خوشگوار فیل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو کیسے بہترین گزار سکتے ہیں, ایک گولڈن ٹپ, ایک گولڈن لائن کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے گولز اور پرپز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. لائف لانگ آپ کے گولز کیا ہیں اور اینڈ پر آپ نے کیا پرپز حاصل کیا ہو. اور کوئی چیز اگر اس پرپز کی, ان گولز کی راہ میں آ رہی ہوگی, یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کہاں پر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ کے گول سے پہنچنے سے روک رہی ہے.
اور ابھی ہم گولس کی ہی بات کر رہے تھے, ابھی پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں کچھ گولز اور پلانز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, تو اس سے مجھے بھی بڑی ڈائریکشن مل گئی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر سر, اٹ واز اے گریٹ پلیئر ہیونگ یو ہیئر. میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ آئی refer them to Dr. Awwab Sarwar. Thank you so much for being a great consultant, psychiatrist and practitioner here in Pakistan. We are blessed to have you. Thank you so much. آپ لوگ اتنی ایفرٹ کر کے لوگوں کی mental health پہ کام کر رہے ہیں, اور میں بھی I think آپ کر رہی ہیں زیادہ, but again thank you. نہیں آپ کا بہت شکریہ. اور ہماری انشاءاللہ اور سیریز بھی آئیں گے. ہم نے ہوموسیکشوالٹی پہ, جینڈر ڈس آرڈرس پہ, سیکشل ڈس آرڈرس پہ, میلز کی مینٹل ہیلتھ پہ ہم نے اور بات کرنی ہے. مینٹل ہیلتھ پہ, برن آؤٹ ان دا ورک پلیس. ڈیفینیٹلی یہ ہم نے سب کچھ اس لیے بتا دی تاکہ آپ ٹیون رہیں. اسٹے ٹیون ٹو مائی پوڈ کاسٹ, سارا احمد پوڈ کاسٹ. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی وہ ایک چیز جو آپ نے اس پوڈ کاسٹ سے سیکھی. ویسے بہت کچھ سیکھا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ جو ہم ایپیسوڈ کریں گے ڈاکٹر اواب کے ساتھ, اس میں آپ کن ٹاپکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کسی کو تانے نہ دیا کریں مینٹل ہیلتھ پہ, اور میری پوڈ کاسٹ کو دیکھتے رہیے گا. چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.